امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کا معنی یہ ہے کہ وہ غیر از محبوب ہر شے کو مٹا دیتی ہے، اگر محبوب کے سوا کچھ نہیں مٹا محبت نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب محبت مؤکد ہو جائے، مضبوط و مستحکم ہو جائے اور اپنے انتہا پہ چلا جائے، انتہا پر افراط ہو جائے، محبت میں افراط بہت حد سے بڑھ جائے، تو اسی کو عشق کہتے ہیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں احیاء علوم الدین میں کہ عشق کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، عشق کوئی نئی چیز نہیں ہے، نہیں، وہی محبت جب مضبوط و مستحکم ہوتی ہے اور اپنے نقطۂ کمال پہ پہنچتی ہے اور حد سے بڑھتی ہے، اسی محبت کو عشق کا نام دے دیا جاتا ہے۔ امام ابن القیم نے بھی محبت کے مدارج بیان کرتے ہوئے عشق کو 11واں رتبہ بیان کیا، ہر کوئی بیان کرتا ہے۔ یہاں آ کر امام غزالی نے ایک دلچسپ بات کہی ہے احیاء علوم الدین میں، اشارہ کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث کی طرف، اور امام غزالی نے جو جملہ لکھا ہے وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث یہ ہے، ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، کہ آقا علیہ السلام پر جب نزول وحی شروع ہوا، بعثت کا زمانہ بیان فرما رہی ہیں، تو نزول وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی شکل میں ہوگی۔ آپ کو سچے خواب آتے اور جو خواب رات کو دیکھتے صبح دن کے تڑکے میں وہ بالکل صحیح واقعہ ثابت ہو جاتا، ایسے سچے خواب ہوتے، جو رات کو دیکھتے صبح واقع ہو جاتا اگلے دن۔ فرمایا ابتدا ایسے ہوئی، اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری کی بالکل ابتدا میں پہلی کتاب میں فرمایا ثم حبب الی الخلاء، جب یہ واردات شروع ہو گئی قلب اثر پر، واردات، انوار و تجلیات کا اترنا اور عالم ملکوت کے مشاہدات کا آنا اور عالم مثال کا قلب پہ اترنا، جب یہ تعلقات قائم ہونے شروع ہو گئے، ظاہری طور پر نظر آنے لگ گئے، تو آقا علیہ السلام کو خلوت سے بڑی محبت ہو گئی، خلوت، تنہائی سے، آپ تنہا رہنے لگے، تنہا رہنے لگے۔ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ وَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، پھر 3 میل کا سفر کر کے جبل نور پر جاتے، آپ جانتے ہیں چوٹی پر غار حرا تھی، پھر غار حرا میں تنہائی میں جا کے بیٹھ جاتے، فَيَتَحَنَّسُ، پھر وہاں عبادت کرتے، وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، کئی دن اور کئی راتیں تنہا غار حرا کے اندر تنہائیوں میں عبادت کرتے، اللہ کا مراقبہ کرتے، اس کی یاد کرتے، اس کی محبت میں مست رہتے، کھانا پینا بھی بھول جاتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام کے نزول وحی کے باب میں شروع میں آئی ہے۔ دراصل اس حدیث کی طرف امام غزالی اشارہ کر رہے ہیں، اب ان کا جملہ دینے لگا ہوں، اشارہ کر کے، حدیث کوٹ نہیں کی انہوں نے مگر اشارہ کیا ادھر۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ رب العزت کے ساتھ اس تعلق حبی اور تعلق عشقی میں چلے گئے کہ غار حرا میں 10 دن، 20 دن، ایک مہینہ، 40 دن، یہ کتب سیرت میں آتا ہے، جب خلوت میں بیٹھنے لگے اور اللہ کے ساتھ ایسے جڑ گئے، تو اس وقت جو قریش مکہ تھے اور اہل مکہ تھے، جب آپ کا حال دیکھتے تو وہ کیا کہا کرتے، ان کے قول کو امام غزالی نے بیان کیا، وہ کہتے قالت العرب ان محمدا قد عاشق ربہ، عرب لوگ، مکہ کے رہنے والے عام طور پہ کہنے لگے کہ محمد کو اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ یہ امام غزالی کا احیاء علوم الدین کا لفظ ہے۔ اہل مکہ کہنے لگے آقا علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھ کر کہ محمد کو اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے، اور وہ عبادت اور اللہ کی یاد میں
غار میں جا کے چھپ چھپ کے کئی دن کئی ہفتے وہاں رہتے ہیں. تو اس طرح ائمہ نے یہ ساری کیفیتیں بیان کی ہیں. اور علامہ ابن القیم جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد اور بہت نامور امام ہیں، ہر کوئی ان کے نام سے واقف ہے، وہ عشق کے باب میں بیان کرتے ہیں اپنی کتاب روضۃ المحبین میں. وہ کہتے ہیں کہ عقلاء اور عرفاء وہ یہ کہتے ہیں کہ عشق روحوں کے لیے غذا کی مانند ہے، اس لیے عشق الہی کا سبق رکھا ہے. اسی عشق الہی سے لذت توحید نصیب ہوگی، اسی عشق الہی سے لذت توحید نصیب ہوگی. وہ فرماتے ہیں عشق روحوں کے لیے غذا ہے، جیسے آپ کی روٹی کھانا پینا یہ بدن کی غذا ہے، عشق روح کی غذا ہے. نمبر 1 گنتے آئیں، ایسے کریں. 1 دوسری بات کہتے ہیں وقالوا العشق یصفی الہم، جسے عشق الہی نصیب ہو جائے وہ سوچ اور فکر کو پاک صاف کر دیتا ہے. اللہ کا عشق انسانی سوچ اور فکر کو صفا عطا کر دیتا، اجلا کر دیتا ہے، اس میں سے غلاظت نکال دیتا ہے، میل کچیل نکال دیتا ہے. 3 وَيُهَذِّبُ الْعَقْلِ، عقل اور دماغ کو تہذیب دے دیتا ہے. اگر اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو انسان کے عقل و دماغ کو تہذیب مل جاتی، بندہ بد تہذیب نہیں رہتا، بدتمیز نہیں رہتا، بدتمیزی کی بات نہیں کرتا، الٹے سیدھے جملے نہیں بولتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، کسی کے پردے نہیں اٹھالتا، چھوٹے بڑے کا حیا کرتا ہے، اکابر کا ذکر ادب کے ساتھ کرتا ہے، اختلاف بھی ہو تو ادب اور حیا کے ساتھ کرتا ہے، للکارتا نہیں، عقل کو تہذیب مل جاتی ہے. علامہ ابن القیم کہتا. اور یاد رکھ لیں جس کو سنیں وہ دوسرے کو للکار رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، فتویٰ بازی کر رہا ہے، اس کو الٹے سیدھے نام رکھ رہا ہے، سمجھے اس کے پاس تہذیب نہیں ہے، تمیز نہیں ہے. کیوں؟ اسے اللہ پاک نے اپنے عشق اور محبت کا کوئی قطرہ نہیں دیا، محروم ہے، اجڑا ہوا ہے. 3 چیزیں. اور چوتھی عجب چیز فرماتے ہیں وَيُشَجِّعُ الْجَبَانَ، اگر بزدل ہے تو اسے بہادر بنا دیتا ہے عشق. عاشق بزدل نہیں ہوتا، بزدلی کو بہادری میں بدل دیتا ہے. وَيُسَخِّ الْبَخِيلَ، اور اگر بخیل کنجوس ہے تو عشق اس کو سخی بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. عشق سخاوت سکھاتا ہے، عشق انسان کی طبیعت میں کنجوسی نہیں رہنے دیتا، کیونکہ عشق بندے کو بے نفس کرتا ہے. میرے بیٹے بیٹیاں دھیان سے سنیں، تحریک منہاج القرآن میں کام کرنے والے، ویمن لیگ، منہاج سسٹرز، MSM، یوتھ لیگ، منہاج القرآن کی تنظیمات، علماء کونسل، پیٹ، جتنے بھی ورکر اور دیگر رفقا اور دیگر امت مسلمہ کے فرد، کسی جماعت تنظیم میں اللہ کے دین کا کام کرنے والے یا معاشرے کے لوگ یا نوجوان، یونیورسٹیز، کالج، سکولز کے، سمجھ لو کہ بدتمیز اور بد تہذیب وہ شخص ہے جب زبان سے یا عمل سے جس کو اللہ نے اپنی محبت کا لطف نہیں دیا، مزہ نہیں دیا، جو روکھا ہے، جو ویران ہے، اس کے اندر غلاظت ہے، گندگی ہے. اور اگر اللہ کے عشق اور محبت کے 2 قطرے چکھنے کو مل جائیں تو بزدل بہادر ہو جاتا ہے اور کنجوس سخی ہو جاتا ہے. چونکہ عشق سکھاتا ہی قربانی ہے، سخاوت، جو کچھ ہے لٹا دے، بے نفس کرتا ہے، اپنے نفس کا خیال نہیں رہنے دیتا عاشق. وَيُقَوِّي عَزْمَ الْعَاجِزِ، اور اگر عاجز ہے، کمزور ہے، اس کی ہمت نہیں تو اس کو عزم اور ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، بڑے بڑے کام کر ڈالتا ہے. علامہ نے کہا تھا نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا ہے لبے بام ابھی. یہ بات علامہ اقبال نے کہی. عشق بے خطر کر دیتا ہے، نڈر کر دیتا ہے. 6 چیزیں. اور 7ویں بات علامہ ابن القیم کوٹ کر رہا ہوں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، وہ داعیۃ الادب، عشق ادب سکھاتا ہے. اللہ اکبر.
میں آپ کو علامت بتاتا ہوں، عاشقوں کو ہمیشہ باادب پائیں گے، اور جو بے ادب ہے وہ اس کو عشق اور محبت کی ہوا نہیں لگی۔ ادب ایک رویہ ہے، ادب ایک رویہ ہے۔ صرف ہاتھ چومنے کا نام ادب نہیں ہے۔ ہم نے ہر چیز کو رسم میں بدل دیا ہے، ایک بہت بڑے وسیع معنی کو ایک چیز کے اندر لپیٹ کے رکھ دیا ہے، تصورات کا ہم نے تباہی کر کے رکھ دی۔ بزرگ ہیں، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا دیا، ہاتھ چوم لیا، سمجھے کون ادب پورا ہو گیا۔ یہ ادب نہیں ہے، ادب کا ایک حصہ ہے، بے شک ہاتھ چومنا ادب کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے دست مبارک چومتے تھے، حدیث سے ثابت ہے۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں باب قائم کیا ہے، ہاتھوں کو چومنا ادب ہے، سیاستہ میں حدیث ہے، یہ ادب ہے، مگر ادب کا ایک باب ہے۔ ادب پوری زندگی پر حاوی ہے، پوری زندگی پر۔ ادب اللہ کے ساتھ کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ رویہ کیسا، صحابہ کرام کے ساتھ رویہ کیسا، ان کا ذکر کیسے، اہل بیت اطہار کے ساتھ رویہ کیسا، ان کا ذکر کیسے، سلف صالحین کے ساتھ رویہ کیسا، اولیاء کاملین کے ساتھ رویہ کیسا، علماء کے ساتھ رویہ کیسا، اپنے ماں باپ بزرگوں کے ساتھ رویہ، بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ۔ ہر رویے میں ادب ہے، ہر رویے میں ادب ہے، احترام ہے، شفقت ہے، محبت ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے۔ پھر چھوٹوں کے ساتھ ادب ہے، چھوٹوں پر شفقت، رحمت، پیار کرنا، یہ بھی ادب ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ ادب ہے، حتیٰ کہ نباتات کے ساتھ ادب ہے، پودوں کو نہ کچلنا۔ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں سب پودے، ان کو نہ کچلنا، درختوں کو بلا وجہ نہ کاٹنا، سبزہ کو ختم نہ کرنا، یہ ادب ہے۔ نباتات کا ادب ہے، حیوانات کا ادب ہے، کتے بلی کا ادب ہے، کتے بلی کا ادب ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے ایک راستے میں، تنگ راستہ تھا، تنگ، تو کتا پڑا ہوا تھا، کتا لیٹا ہوا تھا، تو آپ رک گئے کہ یہ اٹھے تو پھر میں گزروں، چونکہ گزرنے سے وہ جاگ جانا تھا۔ وقفہ کیا، جب وہ کتا اٹھ گیا آپ گزر گئے، تو آپ کے امتیوں نے جو حواری تھے انہوں نے پوچھا حضرت یہ کتے سے آپ ایک سائڈ سے گزر جاتے یا اس کو اٹھا کے گزر جاتے، آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ اور جب وہ کتا اٹھا تو انہوں نے اس کتے کو بھی یہ کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہارا بھلا کرے، پھر راستہ لیا۔ انہوں نے کہا ایک تو کتے کا انتظار کیا، پھر کتے کو کہنا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا کتے کی خاطر میں اپنی زبان خراب نہیں کر سکتا، اپنی زبان کی عادت بگاڑ نہیں سکتا کتے کی خاطر، چونکہ کتا ہے تو میں اس کو یوں کہہ دوں، نہ کہوں اللہ تمہارا برا کرے تو میری زبان خراب ہوگی۔ ارے دوسرا جیسا بھی آدمی ہو کسی کی خاطر اپنی زبان خراب نہ کریں، اپنا اخلاق خراب نہ کریں، اپنا رویہ خراب نہ کریں، اپنا برتاؤ خراب نہ کریں، یہ ادب ہے۔ وہ کتوں کا ادب ہے، بلیوں کا ادب ہے، پرندوں کا ادب ہے۔ گھر میں پرندے رکھتے ہیں آپ، کوئی ہرنیاں رکھتا ہے، ہرنیوں کے بچے، کوئی مرغیاں رکھتا ہے، مرغے، کوئی کبوتر رکھتا ہے، پیٹس ہوتے ہیں، بلیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی ہر جاندار شے اس کا ایک ادب ہے، اس کا حق ہے، اس کا حیا ہے، کسی کو اذیت نہ دو۔ جب ایک جانور کو اذیت نہیں دے سکتے، آقا علیہ السلام نے دیکھا بعض لوگوں کو ایک مرغے کو اذیت دے رہے تھے، فرمایا یہ اذیت نہ دو، اللہ لعنت بھیجتا، اپنی رحمت سے محروم کرتا ہے آسوں۔ تو آپ ایک پرندے کو اذیت نہیں دے سکتے، ہم انسان کو اذیت دیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اپنی زبان سے اذیت دیتے ہیں، اپنے رویے سے، منہ چڑچڑا رکھتے ہیں، زبان چڑچڑی رکھتے ہیں۔ آپ چہرے مسکرا کے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، آپ کا چہرہ بولتا ہے کہ آپ اس سے ناراض ہیں، تنگ ہیں۔ وہ چہرے کی ناراضگی دل کی ناراضگی، ایک اندر کا بغض ہے، ایک عناد ہے۔ تو جو بندہ دل میں بغض اور عناد رکھتا ہے وہ کون سی اللہ کی محبت کی بات کرتا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کا عشق کیوں آئے گا، کیسے آئے گا؟
عشق کو تو نرم زمین چاہیے، ستھری زمین چاہیے، پیاری زمین چاہیے، اجلی زمین چاہیے۔ عشق پاکیزگی چاہتا ہے، عشق غلاظت نہیں چاہتا۔ عشق محبت چاہتا ہے، عشق نفرت نہیں چاہتا۔ اور اللہ کا نور کیسے اترے گا؟ جس دل میں نفرت ہے، بغض ہے، عناد ہے، تو دلوں کو تنگیوں سے پاک کریں، طبیعتوں کو کھلا کریں، ایک دوسروں کو معاف کریں، درگزر کریں، اچھے بنیں، تب اچھائی آپ کے اندر آئے گی۔ تو فرمایا ہوا داعیۃ الادب، جو عشق ہے وہ ادب کی دعوت دینے والا ہے۔ ادب، بھلائی، چھوٹے بڑے کا ادب، نرمی، شفقت، بچے، اولاد، پیار۔ آپ دیکھیں اپنے بچوں کو، پوتے پوتیوں کو ہر وقت کتنے پیار سے ملتے ہیں۔ ایسا اکارے گلی کوچے کے بچوں کو کتنے پیار سے ملتے ہیں، گزرنے والوں کو ملتے ہوئے کتنا مسکرا کے ملتے ہیں۔ اب تو وہ زمانہ آ گیا کہ پتہ نہیں ہاتھ بھی ملانا اور حال احوال بھی پوچھنا نہیں رہا۔ داعیۃ الادب ہے۔ پھر 8ویں چیز فرمایا عشق وہ چیز ہے کہ طبیعت کے اندر سے مکر اور ہیلے بہانے نکالتا ہے۔ ہماری طبیعتوں میں مکر ہیں، ہیلے ہیں، ہم بڑے پارسا بنتے ہیں۔ زبان کے لفظ سنو تو بڑے پاک صاف لگتی ہیں، خواتین کے لفظ سنو لگتی ہیں رابعہ بصری کی کزن ہیں۔ آپ خوشن ہو، مرد ہیں، مرد آپ کی باتیں سنیں تو لگتے ہیں جبرائیل امین کے کزن ہیں، ماموزاد بھائی ہیں، کزن ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ زبان میٹھی، جملے میٹھے، مگر دل میں ہیلا، مکر، بہانہ، دل میں کھوٹ۔ نیک کام کرتے ہیں مگر ہیلے سے کوئی چکر چلاتے ہیں، اس کے خلاف کرتے ہیں، اوپر سے دوستی دکھاتے ہیں، اندر سے دشمنی ہے، اوپر سے ہمدردی دکھاتے ہیں، اندر سے اس کے خلاف سازش ہے۔ یعنی ہم میرا ہیلا گری ہیں، مکر ہے، فریب ہے۔ زندگیوں سے خدا کے لیے فریب کو نکالو، سچے سچے بنو، اندر باہر ایک بنو، اندر باہر ایک بنو، حسن ظن رکھو، بھلائی رکھو۔ جتنا حسن ظن رکھو گے اللہ اتنا قریب آئے گا، اپنے نور کو اتنا اتارے گا، اپنی محبت اتنی اتارے گا، اپنے عشق کی شمع اتنی جلائے گا۔ پھر 8ویں چیز فرمائی کہ جو غم ہیں، سوچ بچار ہیں، ہر وقت کی خواہشات، ان کو راحت دیتا ہے۔ عشق کی مومی خوبی یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے کی پریشانیاں ختم کرتا ہے۔ اب یہ تو پریشانیوں کا دور ہے، بل کی پریشانی، بجلی کی پریشانی، پانی کی پریشانی، فیس کی پریشانی، کھانے کی پریشانی، گندم کی پریشانی، چکن مرغا ہو گیا، اتنا مہنگا ہو گیا مرغا، گوشت اتنا مہنگا ہو گیا، گھی اتنا مہنگا ہو گیا، ٹماٹر، فلاں فلاں، ساری پریشانیاں ہی پریشانی۔ یہ پریشانستان کی زندگی ہے، ہر وقت انسان دکھی ہے، ہر وقت دکھی ہے۔ پڑوسی مر جائے تو ساتھ والا افسوس نہیں کرتا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ لاش گری پڑی ہو، گاڑی نہیں رکتی۔ ہم نے اور زمانہ دیکھا ہے، اب تو ایسے لگتا ہے کہ دنیا ہی اور ہو گئی ہے۔ یہ احساسات مر گئے ہیں، انسانیت مر گئی ہے۔ تو عشق کی تعریف کی کہ عشق یہ جو سوچے ہیں انسان کے رویے، ان کو راحت دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انس اور محبت پیدا کرتا ہے۔ عشق متوازن بناتا ہے انسان کو، منکسر بناتا ہے، متوازن بناتا ہے۔ اور 10ویں خوبی علامہ ابن تیمیہ بیان کی کہ اخلاق اچھے کرتا ہے۔ عاشق کی علامتیں بتا رہا ہوں، کون ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں؟ ہم جون کے عاشق ہیں، نعت خوانی کی محفل کر دی، اس سے عشق بن گیا، پیسے وار دیے زیادہ نعت خان پر، ہمارے نعت خان بیٹھے ہوں گے ادھر، وہ ناراض نہ ہو، بیٹے آپ میری اولاد ہے، سب کو سمجھانا، جتنے کھڑے ہو کے پیسے بیلوں کی طرح بار دیے اتنا بڑا عاشق ہے رسول ہے۔ پیسے کم ملے تو وہ تبصرہ کرے گا جاتے عاشق رسول ہی نہیں ہے، میں تو رکھے وہابیوں کو چلا گیا، میں عشق رسول ہی نہیں ہے نا، پیسے ہی نہیں بھارے۔ ہمارا ہر عمل ڈھونگ ہے، مکر اور فریب ہے، عیاری اور مکاری ہے، ہم بدنیت اور بے ایمان ہو گئے ہیں، اللہ کے ہر امر کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، ہر تصور کو ہم نے بگاڑ دیا ہے، تباہی پھیر دی ہے۔ ہم کل دنیا دار ہیں اور دیکھنے میں بڑے دیندار ہیں۔ تتحسن الاخلاق والشیم، عادات اچھی کرتا ہے عشق، اطوار اچھے کرتا ہے، قدریں اچھی کرتا ہے، اخلاق اچھے کرتا ہے، رویے اچھے کرتا ہے۔ اگر اللہ کا عشق اور اللہ کے رسول کا عشق ہو اور انسان یوں نہ بدلے، عشق نہیں ہے، جھوٹ ہے۔
ہم نے عشق اپنا نام رکھا ہوا ہے، ہم فلاں ہیں، اس مسلک کے لوگ ہیں، ہم عاشقان رسول۔ کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا آپ نے؟ کس نے ٹھیکہ دیا آپ کو؟ چونکہ یہ مسلک ہے آپ کا اور آپ کا یہ عنوان ہے، آپ فلاں جگہ مرید ہیں یا منہاج القرآن کے رفیق ہیں۔ میں تو سب کو ایک طرح سمجھتا ہوں، کیونکہ منہاج القرآن کے رفیق ہیں، آپ عاشق رسول ہو گئے، کوئی ٹھیکہ نہیں ہے جب تک عشق رسول اور عشق الہی آپ کے عمل میں نظر نہ آئے، آپ کی عادت اور مزاج میں، کردار میں نظر نہ آئے۔ فلاں جگہ مرید ہیں تو عاشق رسول ہو گئے، حضور غوث پاک کے مرید ہیں، عاشق رسول ہو گئے، حضرت خواجہ اجمیری کے مرید ہیں، عاشق رسول ہو گئے، قادری ہو کہلا گئے، عاشق رسول ہو گئے، نقشبندی کہلائے، عاشق رسول ہو گئے، چشتی سہروردی کہلائے، رفائی کہلائے، عاشق رسول ہو گئے، سنی بریلوی ہوئے، عاشق رسول ہو گئے، دیوبندی ہیں، عاشق رسول ہو گئے، ہم سلفی بھابی ہو گئے، عاشق الہی ہو گئے۔ اس طرح عشق ٹھیکے میں نہیں ملتا، ناموں سے، ناموں اور عنوانات سے نہیں ملتا۔ عشق دل کے اندر ایک چراغ ہے حب الہی کا، وہ جلتا ہے اور سارا کردار بدل جاتا ہے، اخلاق بدل جاتا ہے، عادات بدل جاتی ہیں، طور اطوار بدل جاتے ہیں، قدریں بدل جاتی ہیں، رویے بدل جاتے ہیں۔ تو عاشق جو ہے وہ اس کا چہرہ بولتا ہے، عشق نور کی طرح ہوتا ہے، اس کے دل کی محبتیں بولتی ہیں۔ اس لیے امام ابن عبد البر نے کہا کہ عشق انسان کی طبیعت میں، امام ابن عبد البر، سرور اور نشاط پیدا کرتا، اس کی طبیعت میں گھٹن نہیں رہتی، گھٹن نہیں رہتی، بغض نہیں رہتا، عناد نہیں رہتا، نفرت نہیں رہتی، ایک دوسرے کے لیے غیبت چغلی نہیں رہتی، عاشق دوسرے کی ٹو میں ہی نہیں رہتا، وہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہی ہے، اس کو یوں کرنا، یوں کہ یوں یہاں رہتے، عاشق کو اپنی خبر نہیں رہتی، کسی اور کو کیا رہنی، عاشق کو اپنی خبر نہیں رہتی، کسی اور کی کیا رہے گی۔ اور اس کے بعد میں چیز بتائی، عاشق دلوں کو جلا، عشق دلوں کو جلا دیتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، دل عاشق کا منور ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے۔